میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہمیں ٹھیک ہے عدم تشدد کے راستے پر چلنا ہے، جمہوریت کے راستے پر چلنا ہے. عدم تشدد کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی ہمیں مار رہا تو ہم ادھر کو ہو جائیں گے. یہ عدم تشدد نہیں ہے. ہم خود اقدام نہیں کریں گے تشدد کا، لیکن اگر کوئی ہمارے ساتھ اس طرح کا معاملہ کرتا ہے ہم گھر میں گھس جائیں گے. مجھے یاد ہے آزادی کے بعد جب فرقہ وارانہ فسادات ہو رہے تھے اور مسلمان انتہائی خوف کے اندر مبتلا تھے، حضرت شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ کا یہ جملہ تقریروں کے اندر پھر وہ عام بھی ہوا کہ خود کسی پر حملہ نہ کرو، لیکن اگر کوئی تمہارے پر حملہ آورو اتنا مقابلہ کرو، چھٹی کا دودھ جلا دو اس کو. تو عدم تشدد ایک تو وہ تھا جو انگریز کے زمانے میں تھا کہ ہم انگریز کی فوج کا مقابلہ نہیں کریں گے. ٹھیک ہے، مقابلہ کرنے کی ہمت نہیں رہی تھی، راستہ بدل دیا تھا. لیکن آج عدم تشدد کا وہ مفہوم لیا جائے وہ غلط ہے. وہ آج اگر ہمارے ساتھ کوئی غلط معاملہ کر رہا ہے، جسمانی اعتبار سے کر رہا ہے، مالی اعتبار سے کر رہا ہے، عزت کے اعتبار سے کر رہا ہے، تو جو طریقہ ہے اس کے تقابل کا، مقابلے کا، وہ کیا جائے گا. ہمارے مال کو لوٹ رہا ہے، ہم کہتے ہیں ہاں بھائی لوٹ لے، ہم جا رہے ہیں. اپنے مال کی حفاظت کریں گے، اپنی بیوی کی حفاظت کریں گے، اپنی اولاد کی حفاظت کریں گے، ہماری جان چلی جائے. ہم جو بار بار یہ بات کہتے ہیں کہ غیر مسلم برادران وطن کا رواداری برتو، رواداری برتو، رواداری برتو، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم مزدل ہو کر گھر میں بیٹھ جائیں گے. لیکن ایک طبقہ ہے جو ہماری اس فکر کو غلط طریقے پر پیش کرتا ہے، میں اسی کو دور کرنا چاہتا ہوں. حالات اس طرح کے بن رہے ہیں، مسلمانوں کو مشتعل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، انفرادی واقعات سے بھی کی جاتی ہے، اجتماعی شکل کے اندر بھی کی جاتی ہے. ہم ان کو صبر کی، تحمل کی تلقین کر رہے ہیں. بالکل صحیح ہے، نفرت کا جواب نفرت سے نہیں دیا جائے گا. لیکن اگر کوئی ہمارے ساتھ براہ راست ہمارے ساتھ ٹکرا گیا ہے، ہم اپنے ہاتھ روک لیں گے، یہ مطلب نہیں ہے اس کا. رواداری برتیں گے، مظاہرے کی شکل کے اندر بھی ہم جواب دیں گے، میمورنڈم کی شکل میں جواب دیں گے. جو جمہوری طریقے ہیں کسی چیز کو دفاع کرنے کے، مقابلہ کرنے کے، ان کو اختیار کیا جائے گا.